قال تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امت اسلامیہ کی بیٹیوں کے نام اس عنوان پر گفتگو کی گئی تھی. انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبہ جمعہ میں بھی اسی موضوع کے حوالے سے کچھ مزید باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ میں 4 پیغامات کا تذکرہ کیا گیا تھا. یہ 5واں پیغام ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی بیٹیوں کو دیا ہے، اپنی امت کی شہزادیوں کو دیا ہے. وہ پیغام کون سا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کی بیٹیوں، اے میری امت کی شہزادیوں، تم بے پردگی سے اجتناب کیا کرو، اپنی زندگی کے اندر با پردہ رہا کرو، پردے کو لازم پکڑو، برقعے کو لازم پکڑو. تو برقع یہ ہمارے معاشرے کے اندر پردے کے لیے ایک لباس ہے. اگر یہ تمہارے پاس نہ ہو تو جو اسلام کا ایک عام پیغام ہے، اپنے اوپر ایک چادر کو ڈال کر کے پردہ کر لیا کرو، اپنے آپ کو بے پردگی سے بچاؤ، بے حیائی اور بے شرمی سے بچاؤ. اس بات کا پیغام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلامیہ کی بیٹیوں کو دیا ہے، امت اسلامیہ کی شہزادیوں کو دیا ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت آپ سماعت فرمائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایما امرأۃ تطیبت. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت جو خوشبو لگاتی ہے اور خوشبو لگا کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے، کہاں جاتی ہے؟ بازار نہیں، شاپنگ کرنے کے لیے نہیں، آپ کو بناؤ سنگار کرنے کے لیے نہیں، اور اسی طریقے سے سیر و سیاحت کے لیے نہیں، کسی پارک میں نہیں جا رہی ہے. کہاں جا رہی ہے؟ خرجت الی المسجد. خوشبو لگا کر کے مسجد کی طرف جا رہی ہے. کیوں؟ تاکہ نماز کی ادائیگی کرے، مسجد میں آ کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرے. میرے نبی فرماتے ہیں کہ ایسی عورت جو خوشبو لگا کر کے، جو خوشبو اجنبی مرد تک جاتی ہے، اگر ایسی عورت نماز کے لیے مسجد آئے، میرا رب ایسی عورت کی نماز کو قبول نہیں فرماتا حتیٰ تغتسل، یہاں تک کہ وہ عورت غسل کر لے، غسل کر کے خوشبو کو اپنے جسم سے باہر کر دے. حضرات، اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا پیغام دیا ہے کہ برقع نہ پہننا صرف یہی بے پردگی نہیں ہے، اپنے جسموں کے اوپر چادر نہ لینا یہی بے پردگی نہیں ہے، اپنے اوپر اوڑھنی کا استعمال نہ کرنا صرف یہی بے پردگی نہیں ہے، بلکہ وہ عورت جو اوڑھنی تو پہنتی ہے، برقعے کا استعمال تو کرتی ہے، حجاب کا استعمال تو کرتی ہے، مگر حجاب کے اوپر، برقعے کے اوپر عطر کا اور اسی طرح خوشبو کا استعمال کرتی ہے، جو خوشبو اجنبی مرد تک جاتی ہے، یہ بھی بے پردگی ہے، یہ بھی بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہے. اس سے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام کو منع فرمایا. خواتین اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو اپنی زندگی کے اندر لازم پکڑیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
صنفان من اہل النار، دو قسم کے لوگ ہیں جو جہنم کے اندر جائیں گے، جو جہنمی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم ارہما، میں نے ان دونوں کو نہیں دیکھا ہے۔ وہ کیسے لوگ ہیں ان کی کیفیت تو معلوم ہے، لیکن ابھی میری امت کے اندر، میرے زمانے کے اندر میں نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں ہے، مگر وہ دونوں قسم کے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ان دونوں لوگوں کا، ان دونوں قسموں کا تذکرہ کرتے ہوئے، رجال بأیدیہم سیاط یضربون بها الناس، کچھ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے کوڑے ہوں گے اور ان کوڑوں کے ذریعے لوگوں کو مار رہے ہوں گے، ظلماً لوگوں کو پیٹ رہے ہوں گے۔ حضرات یہ پیشن گوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ پیشن گوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگرچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان لوگوں کا ظہور نہیں ہوا تھا، لیکن آج ہم اپنے ملک کے اندر اس صورتحال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پولیس ہے جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ امن و امان کو بحال کرے، معاشرے کے اندر امن و سکون کو برقرار رکھے، لیکن یہ پولیس والے کیا کرتے ہیں؟ یہ پولیس والے کیا کرتے ہیں؟ ظلماً لوگوں کے گھروں میں آتے ہیں، ناجائز طریقے سے مقدمہ اس کے اوپر لگاتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں چونکہ ڈنڈے ہیں، ان کے ہاتھوں میں چونکہ رائفل ہے، اس وجہ سے وہ ظلماً لوگوں کو گھروں سے نکال کر کے لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ حضرات یہ پیشن گوئی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ جہنمی ہیں جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہیں، جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں، اور ظلماً وہ لوگوں کو مارتے پھرتے ہیں۔ اور دوسری قسم کا تذکرہ کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَفِي رِوَایَةٍ اِلْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قسم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کچھ خواتین ہیں جو کپڑے تو پہنتی ہیں مگر کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آتی ہیں۔ اتنا مختصر کپڑا ہے، اتنا شارٹ کپڑا ہے، اتنا باریک کپڑا ہے کہ کپڑے پہننے کے باوجود بھی جسم کا سارا خد و خال نظر آ رہا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی خواتین جہنم کے اندر جائیں گی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائلات ممیلات، ایسی خواتین جو مختصر کپڑے پہنتی ہیں، کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آتی ہیں، یہ ایسی خواتین خود دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوتی ہیں، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوتی ہیں۔ رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، اور ایسی خواتین کی سر کی چوٹیاں، بالوں کی چوٹیاں بختی اونٹنیوں کے کوہانوں کے مانند ہوتی ہے۔ پھر نبی نے فرمایا لا يدخلن الجنہ، ایسی خواتین کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ ولا یجدن ریحہا، اور جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی تک کو یہ خواتین محسوس نہیں کر سکتی۔ وفی روایت، ایک اور روایت کے اندر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العنوہن فإنہن ملعونات، اے میری امت کے لوگوں، جب تم ایسی صفات کے حاملین خواتین کو معاشرے کے اندر دیکھو تو تم ان کے اندر لعنت بھیجو، تم ان کے اوپر لعنت بھیجو۔ فإنہن ملعونات، کیونکہ یہ ملعونہ خاتون ہیں، یہ لعنت زدہ خاتون ہیں۔ حضرات یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص خواتین اسلام کو اس بات کا پیغام دیا ہے کہ خواتین اسلام اپنی زندگی کے اندر بے پردگی سے اجتناب کریں، ایسا لباس پہنیں جس سے حقیقی معنوں میں پردے ہوں، جس سے حقیقی معنوں میں حجاب ہوں۔ حضرات اس بات کا پیغام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام کو دیا ہے۔ خواتین اسلام کی ذمہ داری ہے کہ شرم و حیا کو لازم پکڑیں۔ حیا یہ ایمان کا، اسلام کا، دین کا حصہ ہے، اور یاد رکھیں وہ عورت
جو بے حیائی کو لازم پکڑتی ہیں، بے پردگی کو لازم پکڑتی ہیں، بے شرمی کو لازم پکڑتی ہیں، اس عورت کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، جس عورت کے اندر سے حیا نکل جائے، جس عورت کے اندر سے شرم نکل جائے، وہ عورت معاشرے کے اندر کوئی عورت نہیں ہوتی ہے۔ حضرات، خواتین اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ پردے کو لازم پکڑیں، خواہ وہ برقعے کی صورت میں ہو، اوڑھنے کی صورت میں ہو، چادر کی صورت میں ہو۔ اسلام کو مطلوب ہے کہ آپ پردہ کریں، آپ حجاب کے ساتھ رہیں، بے پردگی سے آپ اجتناب کریں۔ انہی باتوں کا پیغام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات، خواتین اسلام کو ایک چھٹا پیغام جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ یہ کہ خواتین اسلام بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ ہاں، خواتین اسلام گھر سے باہر نکل سکتی ہیں اگر ضرورت پڑ جائے۔ گھر میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو باہر سے سبزی لے آ سکے، ضروریت کی سامان کو لے آ سکیں۔ اگر گھر میں کوئی ایسا انسان موجود نہیں ہے تو خواتین پردے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ جا کر کے گھر کی ضروریات کی تکمیل کر سکتی ہیں۔ مگر ہاں، گھر کی ضروریات کی تکمیل ہو رہی ہیں۔ شوہر باپ بیٹی کو کپڑے لے آ کر کے دیتا ہے، بیٹی کہتی ہے کہ اجی ابو یہ کیا کپڑا لے کر کے آئے، یہ تو ہمیں پسند نہیں ہے، میں خود جاؤں گی اور دکان سے جا کر کے کپڑے خرید کر لے آؤں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خواتین اسلام کو، امت اسلامیہ کی بیٹیوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام یہ دیا ہے کہ خواتین اسلام بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اگر ضرورت پڑ جائے، حجاب کے ساتھ گھر سے باہر نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام کو منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسافر المرأة۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، خواتین سفر نہ کریں، خواتین گھر سے باہر نہ نکلیں، خواتین گھر سے باہر نہ نکلیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا الا ومعها ذو محرم۔ ہاں، اگر ضرورت پڑ جائے سفر کرنے کی، اگر کہیں جانے کی ضرورت پڑ جائے تو محرم رشتہ دار کے ساتھ کوئی عورت کہیں نکل سکتی ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین ہیں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے ہیں کہ جن کو اختیار کرنے میں خواتین اسلام کے لیے کامیابی ہے۔ اسی طریقے سے حضرات، سوال یہ ہے کہ کس لیے گھر سے باہر نہ نکلیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام کو گھر سے بلا ضرورت نکلنے سے کیوں منع فرمایا؟ حضرات، خواتین اسلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری حدیث کو یاد رکھیں۔ ابن حبان کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة عورہ، عورت پورا کا پورا پردہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پورا کا پورا پردہ ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ، جب عورت بلا ضرورت گھر سے باہر نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، شیطان اس عورت کو لوگوں کی نگاہوں میں مزین بنا دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے۔ حضرات، آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ایک عورت بے پردگی کے ساتھ جب گھر سے باہر نکلتی ہے، معاشرے کے سارے بھوکے بھیڑیے ان کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں، معاشرے کے بھوکے بھیڑیاں ان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ حضرات، یہی صورتحال ہیں جو آج ہم اور آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت جب بلا ضرورت گھر سے باہر نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، شیطان لوگوں کی نگاہ میں اس عورت کو مزین اور خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ وَأَقْرَبَ مَا تَكُونُ مِنْ رَبِّهَا إِذًا هِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت اپنے رب سے قریب اس وقت سب سے زیادہ ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ایسی جگہ موجود ہو جو سب سے زیادہ پردے والی جگہ ہے، جو سب سے زیادہ محفوظ جگہ ہے۔
جب ایک عورت ایسی جگہ ہوتی ہے تو وہ عورت اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ خواتین اسلام کی ذمہ داری ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیغام کو اپنی زندگی کے اندر لازم پکڑیں۔ اسی طرح سے حضرات ایک ساتواں پیغام جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام کو دیا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ خواتین اسلام انفاق فی سبیل اللہ کو لازم پکڑے۔ خواتین اسلام کو اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی دیا ہے ان میں سے کچھ اپنی زندگی کے اندر خرچ کیا کریں، صدقہ و خیرات کیا کریں۔ یہاں پر اس بات کو خواتین اسلام یاد رکھیں، اگر معمولی سی چیز ہو، 10 15 20 روپے کی بات ہو، کسی کو کھانا کھلا دینے کی بات ہو، تو خواتین اسلام اس انداز سے صدقہ و خیرات کر سکتی ہیں، شوہر نامدار سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر زیادہ مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑ جائے، 1000 2000 صدقہ و خیرات کرنے کی ضرورت پڑ جائے، اسلام کا اصول یہ کہتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ کہتی ہے کہ خواتین اسلام اپنے شوہر سے پوچھ لیں کہ ہم یہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اجازت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اجازت مل جائے تب جا کر کے خواتین اسلام اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات ہیں کہ جن کو اختیار کرنا خواتین اسلام کے لیے ضروری ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معشر النساء، اے خواتین کی جماعت، تصدقنا، تم اپنی زندگی کے اندر صدقہ و خیرات کیا کرو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اے خواتین اسلام کی جماعت، تصدقنا، تم صدقہ و خیرات کیا کرو۔ فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری تعداد جہنم کے اندر زیادہ دیکھی ہے، تمہاری تعداد جہنم کے اندر زیادہ ہے، میں نے اس کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا ہے۔ خواتین اسلام نے سوال کیا، وَبِمَ ذَلِكَ یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جہنم کے اندر کثرت کے ساتھ جائیں گے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، ہم مردوں کے مقابلے میں جہنم کے اندر زیادہ کیوں جائیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکفرن اللعن وتکفرن العشیر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی زندگی کے اندر لعن طعن زیادہ کرتی ہو، اپنی زبان کو غلط انداز سے استعمال زیادہ کرتی ہو، وتکفرن العشیر، اور خاوندوں کی اور اپنے شوہر کی ناشکری کیا کرتی ہو، اس وجہ سے تمہاری تعداد جہنم کے اندر زیادہ ہے۔ حضرات، اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام کو پیغام دیا ہے کہ صدقہ و خیرات کو اپنی زندگی کے اندر لازم پکڑو، صدقہ و خیرات کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے آپ کو جنت کا مستحق ٹھہرا لو۔ خواتین اسلام کی ذمہ داری ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں، ان پیغامات کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ اسی میں کامیابی ہے۔ اسی طریقے سے حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 8واں پیغام جو خواتین اسلام کو دیا ہے وہ یہ کہ خواتین اسلام گھر کو آباد رکھنے کی کوشش کریں، کبھی بھی گھر کو توڑنے کی کوشش نہ کریں، کبھی بھی گھر کو توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ حضرات، اس بات کا پیغام بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام کو دیا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا پیغام سنایا ہے کہ وہ عورت جس کا شوہر محبت کرنے والا ہو، ایسا خاوند کہ جو گھر کی ذمہ داری کا احساس کرنے والا ہو، ایسا خاوند جو گھر کی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والا ہو، ایسا شوہر جو اپنی محنت و مزدوری سے مال کو کمانے والا ہو اور اس کمائی کو اپنی بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنے والا ہو، نمازی ہو، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والا ہو، ذکر و اذکار کرنے والا ہو، روزوں کا اہتمام کرنے والا ہو، ایمان والا ہو، توحید والا ہو، ایسا خاوند ہو، اور بیوی ایسے خاوند سے
طلاق کا مطالبہ کرے، بیوی کہے کہ اجی ہمیں آپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے، ہمیں آپ کو چھوڑ کر کے چلے جانا ہے، آپ ہمیں طلاق دے دیجئے۔ اگر کوئی عورت اس انداز سے گھر کو توڑنا چاہتی ہے، کوئی عورت اگر خاندان کو توڑنا چاہتی ہے، طلاق کا مطالبہ اپنے شوہر سے کرتی ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی عورت کے لیے جہنم ہی زیادہ مناسب ہے۔ ایسی عورت کے اوپر اللہ رب العالمین جنت کو حرام کر دیتا ہے، جنت میں جانا تو دور کی بات، ایسی عورت جنت کی خوشبو تک کو بھی محسوس نہیں کر سکتی ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امراتی، ایک عورت سالت زوجہا، جس نے اپنے شوہر نامدار سے طلاق کا مطالبہ کیا، کہا کہ جی ہمیں آپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے، میں آپ کو چھوڑ کر کے چلے جانا ہے، آپ مجھے طلاق دے دیجئے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر نامدار سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بغیر ما باس، کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے، گھر کے اندر خوشحالی ہے، گھر کے اندر کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود ہے، اچھا گھر موجود ہے، اچھی گاڑیاں موجود ہیں، کوئی ریزن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک خاتون ہے جو اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، اللہ رب العالمین اس عورت کے اوپر جنت کی خوشبو تک کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ حضرات، خواتین اسلام کی ذمہ داری ہے، خواتین اسلام کی ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ گھر کو آباد کرنے کی کوشش کریں، گھر کو توڑنے کی کوشش نہ کریں، گھر کو ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کریں، خاندانوں کے درمیان دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں، اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منع فرمایا ہے، اور توڑنے والی عورت کے لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ خواتین اسلام کی ذمہ داری ہے کہ ان پیغامات کو وہ اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں۔ اسی طرح سے حضرات، سوال یہ ہے کہ گھر آباد کیسے ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، ایک عورت اپنے شوہر کے گھر پر جائے، شوہر کی عظمت کو جانے، شوہر کی عظمت کو اپنے دل کے اندر بٹھانے سے گھر آباد ہوگا، صبر و تحمل کو اختیار کرنے سے گھر آباد ہوگا، زندگی کے اندر سمجھوتا کرنے سے گھر آباد ہوگا۔ اگر یہ چیزیں، اگر یہ فارمولے ایک خواتین اختیار کرتی ہے، ایک خاتون اختیار کرتی ہے، تو اس کا گھر آباد ہوتا ہے۔ لیکن یہ خاتون جو اپنی زندگی کے اندر صبر و تحمل کو چھوڑ دے، ایک خاتون جو سمجھوتا کرنے کو چھوڑ دے، ایک خاتون جو اپنے شوہر کی عزت کرنا نہ جانے، ایسی خاتون اپنے گھر کو آباد نہیں کر پاتی ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوندوں کی عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، خواتین سے مخاطب کر کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو خاوند کا مقام کیا ہے، شوہر کا مقام کیا ہے۔ خواتین اسلام کو مخاطب کر کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز ہوتا، اور میں کسی انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، تو میں بیوی سے کہتا، میں ایک عورت سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر نامدار کے سامنے جا کر کے سجدے کرے۔ حضرات، یہ شوہر کا مقام ہے، خواتین اسلام کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کے اس مقام کو اپنے دل کے اندر رکھیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر پیارے نبی نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا تؤدی المرأة حق ربها، ایک عورت اپنے رب کے حقوق کی ادائیگی، ایک عورت اپنے رب کے حقوق کی ادائیگی اس وقت تک نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ وہ اپنے شوہر کے حق کی ادائیگی نہ کرے۔ حضرات، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات ہیں۔ خواتین اسلام کی ذمہ داری ہے کہ خواتین اسلام اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کریں، خواتین اسلام اپنے شوہر کی عظمت کو اپنے دل کے اندر بٹھائے رکھیں، اس سے گھر آباد ہوتا ہے، بصورت دیگر گھر اجڑ جاتا ہے، گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ وہ پیغامات ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام کو دیا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ ان پیغامات کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں۔
اسی طرح سے حضرات خواتین اسلام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 10واں پیغام دیا کہ اپنے گھر کے اندر خاوند کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرو، کبھی بھی ان کو مشکل اور تکلیف میں ڈالنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ پیغام ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام کو دیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ہلاک ابی، میرے والد غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے، وترک 7 بنات او 9 بنات، میرے والد 7 بیٹیاں چھوڑ کر کے چلے گئے، میرے والد 9 بیٹیاں چھوڑ کر کے چلے گئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے جو کہ بیوہ عورت ہے، میں نے ایک بیوہ عورت سے نکاح کر لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجت یا جابر، اے جابر کیا تم نے نکاح کر لیا ہے؟ حضرت جابر کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول، میں نے نکاح کر لیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بکرن او ام ثیبا، تم نے کنواری لڑکی سے نکاح کیا ہے یا پھر بیوہ عورت سے نکاح کیا ہے؟ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے بیوہ عورت سے نکاح کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہل جاریہ، اے جابر تم نے کنواری لڑکی سے نکاح کیوں نہیں کیا؟ کنواری لڑکی سے تم نکاح کرتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، تم ان کے ساتھ کھیلتے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت جابر کا جواب سنیے۔ حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے، 9 بیٹیاں چھوڑ کر کے گئے، میری 9 چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ میں اپنے گھر کے اندر بیوی بنا کر کے ایک چھوٹی سی بچی کو لے کر کے آ جاؤں جو انہی کے مثل ہو جائے، اس لیے میں نے اس کو مناسب نہ سمجھا۔ میں نے مناسب یہ سمجھا کہ میرے گھر میں کیسی خاتون آئے، میرے گھر میں ایک ایسی عورت آئے جو گھر کی اصلاح کر سکیں، جو گھر کے اندر میرے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں، اس لیے میں نے ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا ہے۔ جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کی اس بات کو سنتے ہیں، حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بارک اللہ لک، بارک اللہ لک۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے جابر اللہ رب العالمین تیری زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ رب العالمین تیرے لیے برکت عطا فرمائے۔ یہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں۔ حضرات اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا پیغام دیا ہے کہ خواتین اسلام کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کے گھر میں شوہر کے لیے ہمیشہ آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں، کبھی بھی شوہر کو تکلیف میں ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ پیغام ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام کو دیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات 11واں پیغام جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام کو دیا ہے وہ یہ کہ خواتین اسلام کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی تربیت کریں۔ اولاد کی تربیت کا پیغام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلامیہ کی بیٹیوں کو دیا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، آج ایک عورت کو یہ کہنے میں ذرہ بھی تاخیر نہیں ہوتی ہے کہ ارے یہ تو تمہارے بچے ہیں، ہم ان کی پرورش نہیں کر سکتے، تم اپنے بچے کو دیکھ لو۔ حضرات یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کرنے والی خاتون ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام کو اولاد کی تربیت کا پیغام دیا ہے۔ تمہارے گھروں کے اندر جو بچے ہیں، جو بچیاں ہیں، ان کی اسلامی تربیت کرنا یہ خواتین اسلام کی ذمہ داری ہے۔ جب شوہر گھر سے نکل جائیں، کمائیں کے لیے گھر سے باہر چلے جائیں، گھر کے اندر اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنا یہ خواتین اسلام کی ذمہ داری ہے، جس کا پیغام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام کو سنایا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول، ہر انسان ذمہ دار ہے اور ہر انسان کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں فالامام راع، ایک امام ذمہ دار ہے اور ان سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والرجل راع علی اہلہ، ایک انسان، ایک مرد ذمہ دار ہے اپنے گھر کے اندر اور ان سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والمرأۃ راعیہ، یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بالخصوص عورت کا تذکرہ کیا۔ پھر نبی نے فرمایا ایک عورت اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے اور اس سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والعبد راع علی مال سیدہ، ایک غلام اپنے آقا کے مال کے بارے میں ذمہ دار ہے اور ان سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں فرمایا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، یاد رکھو تم سب ذمہ دار ہو کسی نہ کسی ناحیے سے، اور تم میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضرات یہ صحیح بخاری کی روایت ہیں۔ اس حدیث کے اندر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام جو خواتین اسلام کو دیا ہے وہ یہ کہ خواتین اسلام اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے۔ خواتین اسلام اپنے گھر کے اندر رہیں، اپنے گھر کے اندر جو بچے ہیں بچیاں ہیں ان کی اسلامی تربیت کریں۔ یہ خواتین اسلام کی ذمہ داری ہے کہ جس کا احساس پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلایا۔ اسی طریقے سے حضرات ایک 12واں پیغام، ایک آخری پیغام جو بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ زندگی کے اندر بہت ساری پریشانیاں بھی آتی ہیں، تکلیف بھی آتی ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے، کبھی بچے کا انتقال ہوتا ہے تو کبھی بچی کی وفات ہو جاتی ہے۔ اس انداز کی پریشانیاں، اس انداز کی مصیبتیں، اس انداز کی تکلیفیں ہمیں اپنی زندگی کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام کو مخاطب کر کے اس بات کا پیغام دیا ہے کہ جب بھی زندگی کے اندر کوئی پریشانی آئے جزا فضا سے اجتناب کرو، جاہلیت کے نعرے لگانے سے اجتناب کرو، نوحہ سے اجتناب کرو۔ اس بات کا پیغام بھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام کو دیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من ضرب الخدود۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے، اس انسان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے جو انسان مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت اپنے گالوں پر مارے، اپنے چہروں پر مارے، وشق الجیوب، پریشانی میں آ کر کے کپڑے پھاڑنا شروع کر دے، بستر کو پھاڑنا شروع کر دے، اپنے جسم کے اوپر جو کپڑے ہیں ان کو نکالنا شروع کر دے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں۔ ودعا بدعو الجاہلیہ، اور جو مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت جاہلیت کے نعرے لگائیں اس سے بھی ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمارا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ حضرات زیادہ تر معاشرے کے اندر ہمیں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب بھی کسی وفات ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، خواتین اسلام صبر و تحمل کرنے کے بجائے، دعا کرنے کے بجائے جزا فضا زیادہ کرتی ہیں، نوحہ خانی والا معاملہ زیادہ کرتی ہیں۔ اس وجہ سے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام کو بالخصوص پیغام دیا کہ تکلیف کے موقع سے، پریشانی کے موقع سے صبر و تحمل کو لازم پکڑو، جزا فضا سے اجتناب کرو، چونکہ اسی میں تمہاری لیے کامیابی ہے۔ حضرات یہ چند پیغامات تھے خواتین اسلام کے لیے، امت اسلامیہ کی بیٹیوں کے لیے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے پیغامات ہیں کہ ان کو آپ، ان تمام پیغامات کو آپ اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ خواتین اسلام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔